السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إياك نعبد وإياك نستعين۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک قریب ہوتا جا رہا ہے اور شاید آئندہ جمعے کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ شب قدر میں، شب برات میں بارہا کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کی اور میرے زندگی اور موت کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں، مگر میرے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو موت کی بھی اب پرواہ نہیں رہی۔ اب ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے تو مجھے کیا تعلق، میرے بچے یتیم ہو جائے تو میرا کیا، میرے باپ اگر مر جائے تو میرا کیا، میری اماں مر جائے تو میرا کیا۔ یعنی ہم نے زندگی کو اتنا اپنے قریب کر لیا ہے، نہ موت کی فکر رہی نہ زندگی سدھارنے کا وقت رہا۔ دنیا کی خواہشات نے ہم کو ایسے لے کے ڈوبا کہ غیروں کو بھی عبرت دلانا ہم کو پڑ رہا ہے۔ ایک غیر مسلم کی تقریر میرے پاس کسی نے بھیجا، وہ اپنی گفتگو میں یہ کہہ رہا ہے کیا مسلمان باقی ہے یا نہیں ہے؟ اگر مسلمان باقی ہے تو اپنے مساجد کو ویران کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مسلمان اپنے مساجد کو آباد رکھیں گے، ہر جمعے کی طرح ہر نماز ہو جائے گی، مگر افسوس جمعہ بھی نمازوں کے برابر ہو گیا ہے۔ جمعے کو بھی ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ ہم مسجد کے سامنے سے جاتے ہیں، نماز کو دیکھتے ہیں، مگر نماز پڑھنے کا خیال نہیں آ رہا تو ہمارا دل مردہ ہو گیا، بلکہ دل مردہ نہیں، دل مر گیا ہمارا۔ دل مردہ ہے تو اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اگر دل میں کچھ ہے تو زندہ ہوگا، اگر انسان مر جائے تو دل کام کا کیا رہے گا۔ آج ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ مساجد کے سامنے ہوٹلوں میں لوگ ہیں، مسجد میں نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ مولانا ابھی بہت وقت ہے ہمارے پاس، ہم کبھی بھی نماز پڑھ لیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھو، اللہ کے رسول نے فرما دیا جو جان بوجھ کر نماز کی اذان کو سن رہا ہے، مسجد میں جماعت ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود اگر نماز چھوڑا ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ آج مسلمان کی پہچان ہمارے پاس کیا ہو گئی؟ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، نہیں وہ بھی ان کے پاس بھی آ گئے۔ آپ سے زیادہ انہوں ٹوپیاں پہن رہے ہیں، بلکہ ٹوپیاں اپن لوگ ٹوپیاں پہن رہی بھی، ٹوپیاں ڈال رہی بھی۔ ٹوپیاں پہننا الگ ہوتا، آج ہمارے بہت سے لوگوں کو جھوٹ بول کر
لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا اظہار کر کے اپنی تمام تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ میرے خوابوں میں آ جائے۔ تم یہاں خوابوں میں دوسرے کو لے لیے، مگر تم کس کے خوابوں میں ہے یہ دیکھے۔ ہم بھی تو کسی کے خوابوں میں ہیں نا، اور وہ خوابوں میں نہیں آئے، ابھی توبہ نہیں کرے ابھی، تو اس غیر مسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ آپ کو دہرا رہا ہوں، تو پھر سن لو، تمہارے کوئی معمولی آدمی بھی تم کو ڈرائے گا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ معمولی آدمی بھی تم کو ڈرانے لگ جائے گا۔ کیوں؟ تم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ میں تو اس کی بات سن کے ایسا لگ رہا تھا انہیں ماں پیٹی مسلمان ہے کیا، مگر ماں پیٹی مسلمان بھی اتنا مضبوط گفتگو نہیں کرتا جتنا وہ ماں پیٹی مسلمان نہیں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی خیر خواہی میں بات کیا، اور آواز دے کر کہا کہ تم مساجد کو جمعہ بناؤ، ہر جمعہ مسجدیں نظر آنا، ہر نماز میں مسجد جمعہ نظر آنا۔ مولانا وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا مولانا، یاد رکھو وقت بھی اللہ سے مانگو، وقت بھی اللہ دینے والا ہے، اور ایک وقت آئیں گا آپ وقت مانگے تو اللہ وقت نہیں دیں گا آپ کو میرے کو۔ اور وہ رات چلے گئی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ نے ہر مضبوط کام کا فیصلہ، اس کا فضل بھی ہمارے شامل حال ہے۔ کیا شامل حال ہے؟ آپ کو اور مجھے موقع دیا جا رہا ہے، کب تک؟ شب قدر تک۔ یہ دنوں میں آپ اپنے مولا کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے مولا سے رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے مولا سے رشتوں کو اپنے ملا سکتے ہیں، اور پھر اپنے مولا سے اپنی، آپ کو 1 مہینے کا نوٹس دیا جا رہا ہے، آپ یہاں سے 1 مہینے کے اندر چلے جائیں، یہ بھی آپ کو پہلے نوٹس بورڈ لگ گیا ہے۔ اللہ نے یہ دنوں میں فرمائے ہیں، وہ فیصلے جو ہے ان لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے جو یہ پوری کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے جن کو مقرر کیا، جیسے ملک الموت ہے، ملک الموت دے دی جائے گی، یہ سال یہ لوگ دنیا سے جائیں گے، رزق تقسیم کرنے والے فرشتوں کو کہا جائے گا یہ سال ان سب کے رزق میں برکت دے دو، اور کاروبار کرنے والوں کو کہا جائے گا ان کے کاروبار میں برکت کا معاملہ لکھ دو، اور یہ جو جھوٹ لفاظی بیکار باتوں سے الجھا کے رکھتے ہیں ان کو قسمت میں اللہ دھوکہ دینے والوں کو دھوکہ لکھ دیتا ہے۔ ڈرو اس خدا کی نافرمانی کرنے سے جس دن ہمارے منہ کو کفن سے ڈھانپ دیا جائے گا، ڈرو اس خدا کی نافرمانی کرنے سے جس دن ہمارے کپڑوں کو پھاڑ کر ہمارے جسم سے نکالا جائے گا، ڈرو اس خدا کی نافرمانی کرنے سے جس نے تمہیں اس کائنات میں لانے کے بعد تم کو نہ صرف صحت عطا کی بلکہ آپ کو عقل دیا، آپ کو سمجھ دیا، آپ کو گفتگو کا انداز دیا، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے راستے بتائے، کیا کیا نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بندے اپنے اللہ کا اتنا شکر ادا نہیں کر سکتے جتنے اللہ نے نعمتیں دیا ہے۔ آپ بولیں گے مولانا آج اچانک آپ سورہ فاتحہ پہ آگے، کیا بات ہے؟ چھوٹی سی سورت کا چھوٹا سا حصہ پڑھ دیے، اس لیے پڑھ دیا میاں کہ ابھی آپ کے ہاتھ میں وقت ہے بتانے کے واسطے۔
ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں مولا۔ معلوم ہے ہم کو کوتاہی ہوئی ہے ہمارے سے، معلوم ہے ہم نمازوں کو پڑھا مارے، معلوم ہے ہم کو نمازوں میں ہم نے آگے پیچھے کیا، ہم قرآن برابر نہیں پڑھے، ہم کو معلوم ہے ہم زکوٰۃ میں ڈنڈی مارے، ہم کو معلوم ہے تول میں ہم ڈنڈی مارے، سب کچھ معلوم ہے مولا، پھر بھی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کرے گا نا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا، مگر یہاں تجھی سے بھی مدد طلب کرتے ہیں مولا، اور کون ہے ہمارا؟ تیرے سوا کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے مولا۔ اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے سورت سے بتا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے معلوم؟ پیاری دعا ہے، دعا ہے، ایسی مکمل دعا ہے کہ اگر وہ سورہ فاتحہ کو بھی اگر دل سے پڑھ لے تو پوری دعا آپ کی اللہ اس میں ہے۔ پہلے تو اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں آپ، پھر اللہ کے سامنے بیچ میں آ کے بول رہے ہیں مولا، یہ آیت بیچ میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میرے کو سیدھا راستہ چلا۔ پھر بول رہے ہیں اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میرے کو سیدھا راستہ چلا، اور ایسے راستے پر چلا مولا جو راستہ میرے کو تیرے سے دور کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ راستے پر چلائیے مولا جو آپ کے قریب کرنے والا ہو۔ میں یہ دعا، یہ سورہ کا یہ حصہ کیوں پڑھا معلوم؟ ابھی بھی وقت ہے میاں، کر لو، مانگ لو، دینے والا سخی ہے، وہ ہاتھ کھینچنے والا نہیں ہے۔ تم تو بھی جیب میں سے ہاتھ ڈال کے نوٹا ڈھونڈیں گے، کون سے دوں کون سے نہ کو دوں، مگر تمہارا رب تمہارے کو بغیر بولے اتنا دے دیتا ہے کہ جس کا تصور تم نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے رب سے التجا کرو، مناجات کرو اور مانگو۔ کیسے مانگیں گے مولانا؟ ہر چیز مانگنے سے ملتی ہے، مگر مانگنے کا سلیقہ بھی آ جانا چاہیے۔ اس میں سلیقہ یہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو، پہلے جانے کے بعد آپ ایک دم پیسے جو بولے تو کوئی بھی نہیں دیں گا آپ کو۔ پہلے کیا کرنا پڑیں گا؟ آپ بڑے سخی ہیں بھائی، آپ بڑے اللہ والے ہیں، بہت لوگ آپ کے دربار میں آتے ہیں اور دربار سے لے کے جاتے ہیں، اور یہ سب کو دیکھ کے میں بھی ایک صف میں آ گیا ہوں، آپ مجھے بھی دے دیجیے نا۔ آپ کو دینے والا انکار نہیں کرے گا۔ یہاں بھی آپ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، آپ رحمان ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، روز قیامت کے مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے تو سامنے وہ رہنا، میں بول رہا ہوں کیا، کس کو بول رہا ہوں، اور میری زبان سے جو الفاظ کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ پھر بندہ بولتا ہے مولا پہلے تو تعریف کر دیا میں آپ کی، اب ذمہ صبح کوئی کر دیتے ہیں، اور آپ کا سورہ زبانی یاد ہے ماشاءاللہ، اور قل اللہ کا سورہ زبانی یاد ہے، تو وہ زبانی سورت کو بھی ذرا یہ موقع ہے صحیح کر لو، اور یاد رکھو اس سورت میں بھی اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اور اس سورت کو پڑھنے میں اللہ کی توحید کا آپ گویا اقرار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے پیغمبر اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں، انہیں ایسا بے نیاز ہے کہ مانگنے والے کو بھی دیتا، نہیں مانگنے والے کو بھی دیتا، ماننے والے کو بھی دیتا، نہیں ماننے والے کو بھی دیتا۔ آپ کو بولا نا میں ایک سے پہلے واقعہ، یا صنم پکار رہا تھا، غیر مسلم ٹھہر کے اللہ رات میں یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کر لیتے بیٹھا تھا۔ ایک کتاب میں آیا ہے
وہ یا صنم یا صنم یا صنم بولتے بولتے یا صمد بول دیا. کیا بول دیا؟ یا صمد، اے میرے بے نیاز مولا. غیر مسلم، مگر اللہ نے فرمایا اس کی نیکی لکھ لو. فرشتے بولے مولا وہ تو یا صنم بول رہا تھا، غلطی سے یا صمد نکل گیا. بولے میاں غلطی سے صحیح میرے کو پکار تو لیا نا، لکھ لو اس کی بھی. اپنے رب کو تو پکار دل سے صرف ایک بار. اپنے آنکھ پکارو، بیٹھ کے پکارو، لیٹ کے پکارو، کھڑے ہو کے پکارو، کونے میں کھڑے رہ کے پکارو. ارے تم بلینکٹ کے اندر بھی گھس کے پکاریں گے تو تمہارا رب تمہاری سنتا ہے. ایک صاحب میرے سے سوال کیے تھے، مولانا ہر کام ہر بات سنتا ہے تو پھر ہر بات دیکھتا بھی ہے. مولا وہ بھی دیکھتا ہے. جب آپ بلینکٹ کے اندر کے موبائل کو چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہے انہیں، تو آپ بلینکٹ کے اندر کیا کیا حرکت نہ کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھیں گا انہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سمندر کی تہ میں، سمندر کی تہ میں کالا پہاڑ، کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی رینگ رہی ہے یا کالا کیڑا کوئی رینگ رہا ہے تو میں اس کے پیروں کی آواز سنتا ہوں. اس کی آواز میں سنتا ہوں. اور پھر یہ بھی فرما رہا ہے سنتا بھی نہیں ہوں، میں اس کو دیکھتا بھی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا میرے مولا کی کائنات بنایا ہے. ایک وقت میں پتھر کو پھوڑا تو صفی کا شعر یاد آ گیا. ایک گول پتھر کے ملا تھا، ہم لوگ تفریح میں گئے تھے یا کہیں جاتے جاتے رکے تھے تو ہم گول پتھر کو کیا کرے پھینکے تھے. پھینکے تو پھر اندر سے گول پتھر نکلا تھا. جب اس کو پھوڑے تو اس میں سے کیڑا نکلا تھا. میرے کو اس وقت صفی کا شعر یاد آ گیا تھا. حضرت صفی نے، حضرت ہے کہ کونے کی بہرحال صفی کوئی شاعر ہے، اس نے لکھا تھا ارے میاں تم کو کیا معلوم کہ پتھر کے اندر بھی کیڑے پلتے ہیں. اور صفی نے کہا تھا اللہ غذا پہنچانے والا ہے. صفی لکھتا ہے کہ کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر کے کیڑے کو بھی ملتی ہے غذا پتھر کے اندر سے. پتھر کے اندر ایک پیکنگ ہے، پھوڑو دوسری پیکنگ نہیں کر رہی ہے، وہ پھوڑو تیسری پیکنگ نہیں کر رہی. تیسری پیکنگ میں دیکھے تو ایک اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے کیڑا رینگ رہا. اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی بھی سن رہا ہے. سبحان اللہ. ارے میاں جو ان تمام کائنات کو پیدا کیا ہے تو اپنے حکم سے تو پیدا کیا نا. آدم کو جنت میں سے آئے باہر، کیوں آئے؟ آپ کے واسطے میرے واسطے آئے. نہیں تو آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تو اپنے کو کم ملتی تھی دنیا. اور یاد رکھو یہ دنیا آپ کی کیا ہے معلوم؟ امتحان گاہ ہے. اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ میدان حشر میں آئے گا. ماں کے پیٹ سے نکلے دنیا کے پیٹ میں آئے، دنیا کے پیٹ سے نکلے خبر کے پیٹ میں گئے، خبر کے پیٹ سے نکلے بھی جنت میں چلے آئیں گے. ماں کے بعد کوئی پیٹ نہیں رہیں گا. عزیز دوستو، موقع بہت ہے. ہر رات جاگا کرو، ہر رات اپنے رب کو پکارا کرو، ہر رات اپنے رشتوں کو منایا کرو. شاید کوئی رات تم سوتے ہوئے توبہ کر لو اور اللہ کو تمہاری توبہ قبول ہو جائے اور تم کو نماز فجر کا اللہ موقع عطا فرما دے تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا. آج ہمارے گھروں میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس کا جائزہ لو.
ہمارے رسول تو فرمائے کہ جو نماز گھر میں نہیں ہوتی وہاں سے برکت اڑائی جاتی. اس وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں. مولانا برکت نہیں ہے. برکت کہاں ہے؟ برکت آئیں گی کہاں سے؟ تمہارے گھروں میں بے پردگی ہے، تمہارے گھروں میں بے حیائی ہے، تمہارے گھروں میں گانا بجانا ہو رہا، تمہارے گھر میں بچوں کو وہ خاتون نے بھیجے میرے پاس ایک صاحب، ایک خاتون وہ ٹین بجا رہی، ان کی بیٹی ناچ رہی. بولے مولانا یہ ہمارے پڑوسی کا حال ہے. تو مولانا آپ کیا کریں بابا؟ میرے کو بھیجے پڑوسی کا حال ہے بول کے، تو آپ پڑوسی کو آپ نہیں سمجھا سکے، میں یہاں بیٹھ کے سمجھاؤں؟ ہم لوگ بھی عجیب ہے. اچھائی کو کبھی لوگوں کے نہیں بھیجیں گے. میرا پڑوسی نیک ہے مولانا، رات میں رونے کی آواز آتی ہے اس کے پاس، نہیں بولیں گے، کبھی نہیں بولیں گے. عیب ہے فوری بول دیں گے. تلاش عیب ہی رہتی ہے نکتہ چینوں کو، ہنر نظر آتے ہیں کہاں عیب بینوں کو. شاعر کہتا ہے تلاش عیب رہتی لوگوں کو، عیب کہیں کو نظر نہیں آتا، وہ اندھے ہے اس وجہ سے نظر نہیں آتا. اچھی چیز دیکھنے کی ان کی آنکھیں کھایا، یعنی اچھی چیز ان کی آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی. میرے عزیز دوستو، آپ حضرات انشاءاللہ خطبہ بھی سنیں گے اور نماز بھی انشاءاللہ آپ یہاں ادا کریں گے، کیونکہ مجھے ایک مسجد کا افتتاح ہے جھرنے میں. میں ان سے درخواست کیا تھا کہ اگر آپ 2:30 بجے نماز رکھے تو میں آپ کے پاس نماز ادا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے لیے ہم جمعہ 2:30 بجے کر دے رہے ہیں، آپ وہاں آ کے نماز ادا کیجئے اور کچھ دیر خطاب کر دیجئے. تو آپ حضرات کے پاس آج جماعت میں تو شریک نہیں رہوں گا، لیکن آپ حضرات سے گزارش کرتے ہوئے جاؤں گا کہ اہل خیر ہے تو مساجد کو بنایا کرو. آج ہمارے دونوں مسجدوں کے اوپر میناریں ہیں، کلر دیکھ رہے ہیں آپ پورا ہوا. آپ کا بجٹ اتنا نہیں آ رہا جتنا ہم خرچ کر دیں. آپ کی وصولی اتنی نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اب اوپر کے میناروں کا ہو رہا ہے، بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، کیونکہ پورا وہ بننا پڑا ہے گوا، اور اس پہ اندر جا کے کلر کرنا پڑے گا. کوئی اہل خیر ایک ذمہ داری لے لے کہ دونوں میناروں کو میں کر دوں گا، کیونکہ یہ آخرت کے دونوں ہاتھ ہیں. جتنے مسجد میں آنے والے ہیں ان کو ویلکم کرنے والے ہیں. آپ وہ ہاتھوں کا کلر کا ذمہ کوئی ایک آگے بڑھیے لیجئے، تاکہ آپ کی آخرت میں یہی 2 ہاتھ اللہ کے سامنے بولے مولا یہ میرے ہاتھوں کو مضبوط کیا تھا، میں اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کھڑا ہوں. میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سے جب تک کام لینا ہے لنگا میاں دعا کرو کہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. میں کچھ نہیں مانگا اللہ سے آج تک، میں کچھ طلب نہیں کرتا اللہ سے. میں ایک ہی بات کرتا ہوں، مولا کام کرتے کرتے اپنا بھلا لیجئے اور کسی کا محتاج نہ رکھیے. جو دے کرم سے دیجئے. ذریعے آپ بنانے والے ہیں، دینے والے آپ ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں پریشان رہتا ہوں اللہ واقعی میری مدد فرماتا ہے. ذریعے بدل بدل کے کر دیتا ہے، مگر ہمارے ایک ذریعے ایسے رہتے ہیں کہ اللہ ان کو اچھا رکھے، ان کی فیملی کی بھی حفاظت فرمائے. وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں سب کی اللہ حفاظت فرمائے، سب کو اللہ دین و دنیا کی دولت عزت عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ ان کی ہم سب کی مغفرت کا معاملہ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.